نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے انہیں نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اے آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جب کہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو مجھے کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور برائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سے لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا اس سے پہلے کہ تو بھول گیا، ہم نے اس میں مضبوطی نہیں پائی۔ جب ہم نے کہا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، تو ہم نے آدم سے کہا یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو جنت سے نکال دے، پھر کسی آفت میں پھنس جائیں اور تمہیں جنت سے نکال دیا جائے۔ اس نے کہا کہ آدم کیا میں تجھے وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کا ہو اور ملک ایسا جو کہ ختم نہ ہو؟ ان دونوں نے اسے کھا لیا، بس ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا، اس کی توبہ قبول کی، اس کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف نہیں پائے گا۔